اور جناب علی الاحسن بھائی. نامہ صاحب اگلا سوال ہے آپ سے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب فرماتے ہیں، اور یہی بات یہ جو علامہ جاوید احمد غامدی صاحب جو اس وقت دور حاضر کے بہت بڑے لبرل طبقے کے ایک بہت بڑے مانے جانے والے اسکالر ہیں، یہ حضرات بھی فرماتے ہیں اور اہل سنت بالعموم بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جو متع ہے نا جی، متعۃ النساء، جی جناب، یہ اسلام کے نظام میں نہیں فٹ بیٹھتا. یہ جملہ اچھا تو خیر انجینئر صاحب نے خود دیا ہے، لیکن اہل سنت کہتے ہیں کہ یار کوئی شریف النفس انسان ہو نا تو وہ آج کے دور میں یہ بات نہیں سوچ سکتا کہ اس کی بہن بیٹی کے لیے کوئی شخص متعۃ النساء کا پیغام بھیج دے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم کیسے سمجھ لیں کہ جو اہل تشیع کے اس پہ اتنا اجر و ثواب لکھا ہے، آیا یہ روایات آپ کی ضعیف ہے، اہل سنت آپ پر الزام عائد کر رہے ہیں یا واقعی آپ اس کو بہت بڑا ثواب سمجھتے ہیں؟ اور انجینئر صاحب نے جو بات کی ہے نا وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یار میں تو اس بحث میں تو بات کی بات ہے نا، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس چیز کو آپ جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں، غامدی صاحب کا بھی یہ موقف ہے. غامدی صاحب سے جب سوال ہوا تھا نا، بہت آزاد قسم کے لوگوں نے جب سوال کیے تھے تو انجینئر صاحب نے بھی اسی بات کا یہ جواب دیا اسی قسم کا کہ اسلام میں جو نکاح کا مقصد ہے نا بنیادی طور وہ شہوت کو پورا کرنا نہیں ہے خالی، وہ تو ایک ضمناً چیز یعنی اولاد حاصل کرنا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بنیادی مقصد جو اسلام میں نکاح کا جو کنسیپٹ ہے، اس کے پیچھے جو فلسفی ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک پاکیزہ قائم ہو جو بیسیکلی دو افراد کے درمیان نہیں ہے بلکہ ان سے زیادہ ان کے پورے دو خاندانوں کے درمیان رشتہ قائم ہو رہا ہے، ایک معاشرے کی بنیاد ہے. تو وہ کہتے ہیں متع تو صرف شہوت کے لیے ہے. تو یہ اسلام نے آپ اس کو داخل کر دیا. کل کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ جو آپ کے مخالفین اسلام ہیں ان کو کیا منہ دکھائیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، اسلام ہے کس چیز کا نام؟ میرے عزیز میرے بھائی علی الاحسن صاحب، آپ مجھے بتائیں کیا اسلام ہمارے احساسات اور ہمارے غیرت کی بات ہے جو ہم احساس کریں، جو ہمارے ذہن میں ہو، جو ہمارے شعور میں ہو، اس چیز کا نام ہے؟ یا اسلام اس چیز کا نام ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ آپ مجھے اس کا جواب دیں پہلے. بالکل، کیا کس کا نام ہے؟ ہمارے احساسات کا اسلام ہے یا جو اللہ نے فرمایا؟ ہمارے احساسات کی کوئی ویلیو نہیں ہے جی، کوئی ویلیو نہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے عزیزوں، کہتے ہیں کہ یہ انجینئر محمد علی افضال نے فرمایا کہ اسلام میں نہیں فٹ ہوتا متعہ. دیکھیں عزیزوں، میں متعہ کس کو بولتے ہیں؟ میں پہلی بات ہے متعہ کی تعریف دکھاتا ہوں جماعت مخالفین کو، ان کے اپنے میں جو بھی دکھاتا ہوں نصوص ان کے بڑے علماء کی دکھاتا ہوں اور ان کے بہت مانے ہوئے علماء. چلیں میں زیادہ بات نہیں کرتا تاکہ آپ پریشان نہ ہوں. کہ یہ کتاب عمدۃ القاری فی شرح سقیم البخاری صحیح البخاری جزء 17 چاپ دار الفکر. یہاں پہ میرے عزیزوں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 246 حدیث نمبر 237 کی شرح میں وہ کہتے ہیں نکاح المتعہ. نکاح متعہ ہے کیا چیز؟ اب جائز ہے یعنی وہ تعریف کریں. وہ نکاح ہے کہ اس میں لفظ تمتع آ جائے، الی وقت معین، اس کا وقت بھی معین ہو جائے. ان یقول لامرأة اتمتع بک کذا مدہ بکذا من المال، کہ ایک شخص ایک عورت سے کہے کہ میں اتنے مال دے کر اتنی مدت کے لیے، 1 مہینہ 2 مہینہ 2 سال کے لیے آپ سے نکاح کرتا ہوں، آپ سے نکاح متعہ کرتا ہوں، تو اس سے وہ اس کو نکاح متعہ کہتے ہیں. وقال ابن عبد البر في التمهيد، ابن عبد البر نے في التمهيد نے کہا اجمعوا ان المتعہ نکاح لا اشهاد فيه. دیکھیں عزیزو، کیونکہ ان لوگوں نے مخالفین نے، شیعہ کے مذہب کے مخالفین نے مشہور کیا ہے کہ یہ اسلام میں ہے ہی نہیں جی، یہ تو ایک شیعوں نے جھوٹ بنایا. کہتا ہے ہمارے علماء کا اجماع ہے کہ نکاح متعہ میں اس میں شہود کی ضرورت نہیں ہوتی. وَأَنَّهُ نِكَاحٌ إِلَىٰ عَجَلٍ، اور یہ ایک ٹیمپرری نکاح ہے، اس کے ایک اجل ہوتا ہے، ایکسپائری ڈیٹ ہوتا ہے، 2 مہینے 3 مہینے 1 سال 5 سال، جتنا آپ نے ٹائم رکھنا ہے توافق سے. تقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا میراث بينهما، کہ جب یہ ٹائم پورا ہوتا ہے 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال جو بھی ہے، اس کے بعد طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی. ایکسپائری ڈیٹ آ گیا، ایکسپائری ڈیٹ کے آتے ہی فوراً یہ اپنے ایک دوسرے کے نامحرم بن جاتے ہیں. عورت کو عدہ رکھنا پڑتا ہے، اور اگر اس وقت مر جائے، مثلا شوہر مر جائے دوران نکاح، جب یہ آپس میں متعہ کے کانٹریکٹ میں تھے، یا عورت مر جائے یا مرد مر جائے، تو یا خاوند کے درمیان اس میں میراث نہیں ہوتا. یہ فرق ہے. اچھا، وَهَذَا لَيْسَ حُكْمُ الزَّوَجَاتِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ انسان کا جو زوجہ ہوتا ہے یا شوہر ہوتا ہے جو نکاح دائم میں، اس کا یہ حکم نہیں ہے کہ اس میں کیا نہ ہو کہ فرقہ بلا طلاق حاصل ہو، یا اس میں یعنی افتراق کے لیے طلاق کی ضرورت ہوتی ہے، یا اس میں میراث نہ ہو. اچھا، جب یہ اب پتہ چلا تو عزیزو اس آیت قرآنی کو دیکھ لیجئے. یہ کہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 23 میں شروع ہوتا ہے حرمت علیکم امہاتکم،
اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کرتا ہے اور اگلی آیت میں بھی کہ کون کون سے وہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے. کون کون سے ہیں؟ ایک تو آپ کی ماں ہے، ماں حرام ہے، ان سے شادی کرو. بیٹی ہے، بہنیں ہیں، آپ کی پوپیاں ہیں اور آپ کے خالے ہیں، وہ بنات الاخ، آپ کے جو بتیجیاں ہیں، وہ بنات الاخت، اور آپ کے جو بہانجیاں ہیں، ان کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اچھا، اس کے علاوہ امہات، جو مرضعہ ہے، آپ کا عورت آپ کو دودھ دے دیا ہے، دودھ جس عورت کا آپ نے پیا ہے، اس کے چھاتی کا آپ نے دودھ پیا، اس عورت کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے. اچھا، اور اسی طرح ان عورتوں کے بیٹیوں کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتے. امہات نسائکم وربائبکم التی فی حجورکم من نسائکم، آپ کی جو ساس ہے اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ اگر آپ کی جو وائف ہے، وائف کی اگر کوئی بیٹی ہے دوسری شوہر سے، اگر آپ نے عورت کے ساتھ مجامعت کیا ہے، دخول کیا، تو اس کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتے. اچھا، وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اسی طرح آپ شادی نہیں کر سکتے اپنے بہو کے ساتھ. اگر آپ کا بیٹا ہے، بیٹے کا عورت ہے، تو اس کے ساتھ وہ طلاق بھی دے دے تو اس کے بعد آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور اسی طرح دو بہنوں کے ساتھ ایک وقت میں آپ شادی نہیں کر سکتے، دو بہن. اچھا، یہ بتا دیا کہ یہ گروپس ہیں جن کے ساتھ کوئی مرد نکاح نہیں کر سکتا، نکاح باطل ہے ان کے ساتھ. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، اسی طرح جو اگلی آیت میں فرمایا، جو عورتیں صاحب شوہر ہیں، محسنہ بولتے ہیں اس عورت کو جو صاحب شوہر ہے، اس کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتے. إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، مگر یہ کہ اگر ایک ایسا عورت ہے جس کا شوہر ہے لیکن وہ آپ کا مال ہے، وہ کنیز ہے آپ کا، اس کا شوہر بھی آپ کا کنیز ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا آپ شادی ختم کر سکتے ہیں، کہ اپنے غلام سے کہہ دو کہ بھائی تم اس عورت کے پاس نہ جانا. عورت عدہ رکھے گی، عدہ رکھنے کے بعد وہ آپ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ اسلام میں کنیز اور غلام کے مالک کو یہ حق حاصل ہے. چل، تو یہ وہ گروپس ہیں جن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، شادی شدہ عورتوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ کوئی غلام ہو، اس کی بیوی بھی آپ کا کنیز ہو تو اس کا. اچھا، کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کی جانب سے وہ فرائض ہیں. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءِ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اس کے علاوہ ان گروپس جو مذکور ہیں ان آیت میں، اس کے علاوہ آپ کسی سے کوئی بھی ہو، جو مذکورین میں شامل نہیں ہے، کوئی بھی ہے، پڑوسی ہے، ہندوستان کا ہے، بھائی چائنا کا کوئی عورت ہے، مسلمان ہے، کوئی فرق نہیں، وہ آپ اسے شادی کر سکتے ہیں. ہاں، ان تبتغوا، کہ اپنے مال کا خرچ کر کے آپ ان سے شادی کر کے، محسنین غیر مصافحین، ان کے ساتھ آپ اپنے ایمان کو احسان کر دیں، احسان، اپنے ایمان کی حفاظت کر کے، گناہوں سے بچنے اور زنا سے بچ کر. غیر مصافحین یعنی صفاح سے، زنا سے، گناہ سے بچتے ہوئے. اچھا، یہ سب کیا تھا عزیزو؟ مقدمہ تھا اس آیت کے، سورہ نساء کے آیت نمبر 24 کے اس جزء کا، کہ فرمایا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ، استمتاع باب استفعال ہے، استفعال متعہ ہی کے مادے سے، متعہ ہی کے مادے سے